مجھے پورا یقین ہے کہ شیعہ مسلم کمیونٹی کے بہترین مفاد میں یہ ہوگا کہ میرا جانشین کوئی ایسا نوجوان ہو جس کی پرورش اور تربیت حالیہ برسوں میں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہو اور جو امام کے منصب کو ایک نیا رخ دینے کا اہل ہو۔ اس وجہ سے اگرچہ وہ میرا براہ راست وارث نہیں ہے، میں اپنے پوتے کریم کو، جو میرے بیٹے علی کا بیٹا ہے، آغا خان کا خطاب استعمال کرنے کا حق دیتا ہوں اور اپنے تمام پیروکاروں کا امام اور پیر مقرر کرتا ہوں۔ سر سلطان محمد آغا خان سوم کی آخری وصیت میں موجود یہ الفاظ تھے جن کی بدولت سنہ 1958 میں ان کے پوتے کریم کو اپنے والد شہزادہ علی خان کے بجائے موروثی پیشوا اور اسماعیلی برادری کا روحانی سربراہ مقرر کیا گیا۔ شہزادہ کریم آغا خان کو نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا بہت عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ خاص طور پر اپنے فلاحی کاموں اور مفاد عامہ کے لیے قائم کیے گئے اداروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ لیکن 1950 کی دہائی میں یہ پوری دنیا کے لیے ایک حیرانی کی بات تھی کہ آغا خان سوم نے اپنے بیٹے کے بجائے پوتے کو جانشین مقرر کر دیا۔ عام تصور یہ تھا کہ اگر علی خان نہیں تو پھر ان کے بھائی صدر الدین کو اگلا آغا خان مقرر کیا جائے گا۔ اسماعیلی برادری کا ماننا ہے کہ ان کے امام کا شجر نسب براہ راست پیغمبر اسلام سے ملتا ہے، تاہم اسماعیلی مسلمانوں کی امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق کے بعد شیعہ اثنا عشری مسلمانوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ شیعہ اثنا عشری جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند موسیٰ کاظم اور ان کی اولاد کی امامت کے قائل ہیں، جبکہ اسماعیلی مسلمان جعفر صادق کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر، جن کی وفات امام جعفر صادق کا زندگی میں ہو گئی تھی، وہ اپنے 8ویں امام کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی اولاد کو سلسلہ وار اپنا امام مانتے ہیں۔ تو کیا وجہ بنی کہ سر سلطان محمد نے اپنے پوتے کو اپنے دونوں بیٹوں پر فوقیت دی؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آغا خان خاندان کی تاریخ سے واقف ہو جائیں۔ اس مضمون کو مرتب کرنے کے لیے ہم نے دیگر تاریخی ذریعوں کے علاوہ 2 اہم کتابوں سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ آغا خان سوم کی اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب دی میموائرز آف آغا خان، ورڈ آنف اینڈ ٹائم، اور مانر بوس کی دی آغا خانز، جس کا حمید اختر نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ سر سلطان محمد آغا خان سوم۔ سر سلطان محمد اسماعیلی مسلمانوں کے 48 امام ہی نہیں بلکہ تحریک پاکستان کے ایک فعال رہنما بھی تھے۔ وہ 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے والد آغا خان دوم علی شاہ کی وفات کے بعد سنہ 1885 میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور سنہ 1957 میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا دور امامت تمام اسماعیلی اماموں سے زیادہ تھا۔ وہ سابق فاطمی سلطنت مصر میں اسوان کے مقام پر دریائے نیل کے کنارے مدفون ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ایک تھے اور سنہ 1907 سے سنہ 1913 تک اس کی صدارت پر فائز رہے تھے۔ انہی کی کوششوں سے MAO کالج علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ ملا اور وہ اس یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر بھی رہے۔ سنہ 1930 میں جب لندن میں گول میز کانفرنسوں کا آغاز ہوا تو سر آغا خان نے وہاں بھی صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور سنہ 1937 میں انہیں اقوام متحدہ کی پیشرو تنظیم لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمبلی کا صدر بھی منتخب کیا گیا۔ سر آغا خان سوم نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ان کے سب سے بڑے فرزند کا نام مہدی تھا، جو اگر زندہ رہتے تو ان کے جانشین ہوتے۔ ان کے دوسرے فرزند شہزادہ علی خان تھے، جو 13 جون 1911 کو پیدا ہوئے۔ پرنس علی خان یورپ میں اپنی کاکٹیل پارٹیوں اور معاشقوں کی وجہ سے شہرت پاتے جا رہے تھے۔ انہیں الکوہل سے رغبت نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے والد کی طرح کھانے کے شوقین تھے، مگر وہ اپنے مہمانوں کو ہر طرح مطمئن اور مسرور رکھنے کے فن سے آگاہ تھے۔ انہیں اپنے معاشقوں کے کھلے بندوں ہونے والے تذکروں کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ عیش و عشرت اور ہنگامے برپا کرنے میں مصروف اور خوش رہتے تھے، اسی سبب سے ان پر پلے بوائے کا لیبل چسپاں ہو گیا تھا۔ شادی کے معاملات میں سر آغا خان سوم بھی خاصے معروف تھے، مگر علی خان ان سے بھی بازی لے گئے تھے۔ اگرچہ آغا خان سوم کی زندگی میں آنے والی خواتین کا خاندانی لحاظ سے برتر ہونا ضروری نہیں تھا، مگر علی خان سے تعلق رکھنے والی بیشتر عورتیں مغربی دنیا کی منتخب حسینائیں تھیں اور اپنے اپنے شعبوں میں شہرت رکھتی تھیں۔
सना 1936 में 21 साल की उम्र में शहजादा अली खान की शादी जून बारबरा यार्दे बुलर नामी एक अंग्रेज खातून से हुई जो उम्र में इनसे 3 साल बड़ी थी। इससे कबल जून की थॉमस लोल गिन्स नामी शख्स से शादी हुई थी, जिनका खानदान गिन्स के नाम से शराब बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। इस शादी के नतीजे में उनके 2 बेटे करीम और अमीन पैदा हुए, मगर प्रिंस अली खान एक डॉल पर ठिकाना बनाने वाले कहाँ थे। जल्द ही उनके और जून बारबरा यार्दे के दरमियान इख्तिलाफात रूनुमा होने लगे। पहला इख्तिलाफ तो यही हुआ कि जून ने करीम और अमीन को स्विट्जरलैंड में आला तालीम दिलाना चाहिए, और इस मकसद के लिए जिस स्कूल में दोनों बेटों को दाखिल करवाया गया वहाँ तकब्बुर, रुपए पैसे की बर्तरी और आला समाजी हैसियत को बुनियादी मकाम हासिल था। इस स्कूल के तालिब इल्मों में शाह ईरान, इटली के माजूल बादशाह के साहिबजादे और मुतनाज़ा खिताब रखने वाले बहुत से दूसरे लोगों के बच्चे शामिल थे। अली खान और जून यार्दे की शादी सना 1949 तक जारी रही, और तलाक के वक्त शहजादा अली ने जून को 15 लाख पाउंड की रकम अदा की। जून ने भी एक अच्छी बीवी का किरदार निभाया और तलाक के मामले में आखिर तक ताउन पर आमादा रहे। उन्होंने खुद इस तलाक की बड़ी वजह अली की अदम तवज्जोही को करार दिया। हकीकी जिंदगी में शहजादी बनने वाली पहली हॉलीवुड अदाकारा। अली खान की जिंदगी में आने वाली जिस हसीना को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई वो हॉलीवुड की अदाकारा और 1940 की दहाई में बड़ी स्क्रीन पर राज करने वाली रीटा हैवर्थ थी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शहजादा अली ने रीटा हैवर्थ को पहली मर्तबा फिल्म बिल्ड एंड सेंड में देखा था, और वहीं से वो रीटा के इश्क में गिरफ्तार हुए। इन दिनों रीटा मशहूर हॉलीवुड अदाकार और हदायतकार ओरसन वेलेस की बीवी थी, और इस शादी से उनकी एक बेटी भी थी। चंद माह बाद जब कान फिल्म फेस्टिवल में अली खान और रीटा की पहली मुलाकात हुई तो रीटा भी उनके इश्क में गिरफ्तार हुए बगैर ना रह सकें और बहुत जल्द अपने शौहर से तलाक हासिल कर ली। अली खान और रीटा हैवर्थ को दुनिया भर में अखबारात की तवज्जो का मरकज बन गए, और वो जहां जाते पापाराजी फोटोग्राफर उनका पीछा करते और प्रेस रिपोर्टर्स ऐसी खबरें तलाश करते जिसे मसालहा लगाकर वो अपने क़ारीन के सामने पेश कर सके। अखबारात ने शहजादा अली को प्रिंस चार्मिंग और रीटा हैवर्थ को सिंड्रेला का खिताब दे रखा था। इस सूरत-ए-हाल में आगा खान सिवम ने अपने बेटे को मशवरा दिया कि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो रीटा से शादी कर लें ताकि उनकी निजी जिंदगी, जो मुसलसल स्कैंडल्स का शिकार थी, पुरसुकून हो सके। आगा खान ने ये बात अखबारी नुमाइंदों के सामने भी की। उन्होंने रीटा की बहुत तारीफ की और उनको एक इंतहाई दिलकश खातून करार देते हुए अखबारात से अपील की कि वो इस मामले को गैर जरूरी तौर पर उछालने से ग्रेज करें। आगा खान सिवम ने अखबार नवीसों से यहाँ तक कहा कि बरतानिया में हर साल 1.5 लाख तलाक़ें होती हैं, मगर हर शख्स मेरे ही बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। अली खान ने वालिद के मशवरे पर अमल किया और 27 मई 1949 को रीटा हैवर्थ से बहुत धूमधाम से शादी की। इस तकरीब को पेरिस की मस्जिद के इमाम ने 20वीं सदी की अहम तरीन इस्लामी शादी करार दिया। शादी के वक्त रीटा ने हीरे की 32 क़िरात वजनी अंगूठी पहनी हुई थी और उन हाथ के कंगन और बालियां भी हीरों की थी। उनके बालों में भी हीरे का जवाब कंधा आवेजा था। अली खान भी जर्द रंग का डबल ब्रेस्ट सूट पहने बहुत हुसैन लग रहे थे। इस शादी में मेहमानों को शैंपेन की 600 बोतलें और 120 पाउंड वजनी केक पेश किया गया। इस शादी के नतीजे में शहजादे के यहाँ एक बेटी यास्मीन पैदा हुई। रीटा इस वक्त बड़ी स्क्रीन की देवी तस्वुर की जाती थी, लेकिन उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि अली खान के पैरोकार उन्हें भी एक देवता का दर्जा देते थे। अगरचे रीटा अदाकारी का सिलसिला भी जारी रखना चाहती थी, मगर अली खान और उनके लाखों पैरोकार ज़हनी तौर पर इस बात के लिए आमादा न थे। रीटा को जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है जहां उन्हें देवी का दर्जा तो दिया जा सकता है, मगर एक आम औरत का नहीं। ये बात भी उनसे छपी ना रही कि अली खान अभी इमाम नहीं बने और उनके बाद महज इतनी ही दौलत है जितनी उन्हें अपने वालिद की तरफ से मिली हुई है। रीटा ने फिर अली खान से तलाक हासिल करने की कोशिशें शुरू की, और एक शब जब अली खान मिस्र और उनके वालिद हिंदुस्तान में थे, वो अपनी बेटियों रिबिका और यास्मीन के हमरा पेरिस से निकलकर अमेरिका पहुंच गए।
علی خان ریٹا کو منانے امریکہ پہنچے اور ابتدا میں دنوں کے تعلقات بحال ہونے کے آثار نظر آنے لگے، تاہم ریٹا اداکاری کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی اور سنہ 1953 میں یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ شہزادے کا صدمہ اور پاکستان کے لیے خدمات۔ علی خان اور ریٹا ہیورتھ کی طلاق کے بعد بھی شہزادے کے معاشقوں کی داستانیں منظر عام پر آتی رہی۔ اسی زمانے میں خبر آئی کہ سر آغا خان علی کے بجائے اپنے چھوٹے بیٹے صدر الدین کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، مگر صدر الدین کی شخصیت بھی علی خان سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ 25 مئی 1955 کو سر آغا خان سوم نے اپنی وصیت تیار کی، جس کی توثیق 18 جون 1957 کو کی گئی۔ یہ وصیت خفیہ رکھی گئی اور سر آغا خان کی وفات کے اگلے روز 12 جولائی 1957 کو کھولی گئی۔ وصیت میں لکھا تھا کہ جانشین کا انتخاب امام کا حق ہے اور وہ اپنے وارثوں میں سے کسی کو بھی چننے کا قطعی اور ناقابل چیلنج حق رکھتے ہیں۔ اسی وصیت میں آغا خان سوم نے اپنے پوتے کریم کو جانشین مقرر کیا اور ان کے تمام پیروکاروں نے ان کی خواہش کی پاسداری کی اور شہزادہ کریم کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ الفادر علی خان کے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ جانشینی سے محرومی ان کے لیے شدید صدمے کا باعث تھی اور انہیں کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے والد انہیں اپنا جانشین نامزد نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے بہت جلد اپنے آپ کو سنبھالا اور نومبر 1957 میں انہوں نے پاکستان کے صدر اسکندر مرزا سے ملاقات کی، جنہوں نے علی خان کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دینے کی پیشکش کی۔ اس ذمہ داری کا رسمی اعلان 6 فروری 1958 کو کراچی میں شہزادہ کریم آغا خان کی رسم تاج پوشی کی تقریب کے 2 ہفتے بعد ہوا۔ ابتدا میں پاکستانی اخبارات نے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ علی خان کی اس منصب پر تقرری نے اقوام متحدہ جیسے ادارے میں پاکستان کے مفادات کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ آخر شہزادہ علی ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت تھے اور دنیا بھر کے مدبرین ان کی بات توجہ سے سنتے تھے۔ ستمبر 1959 میں شہزادہ علی خان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق الجزائر کی جدوجہد آزادی کی حمایت کی۔ ان کے اس موقف سے فرانس، جہاں کہ وہ عملاً شہری تھے، سخت ناراض ہوا۔ کچھ عرصہ بعد حکومت پاکستان نے پرنس علی خان کو ارجنٹینا میں پاکستان کا سفیر نامزد کیا، مگر اس سے قبل کہ وہ اپنا یہ منصب سنبھالتے، وہ 12 مئی 1907 کو پیرس میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آغا خان چہارم اور فلاحی خدمات۔ آغا خان سوم کی وفات کے بعد دنیا بھر میں شہزادہ کریم کی تخت نشینی کی رسومات شروع ہوئیں اور 30 جنوری 1958 کو کراچی میں بھی پرنس کریم آغا خان کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی۔ اس طرح شہزادہ کریم آغا خانی اسماعیلی مسلمانوں کے 49 امام بنے اور آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ یہ تقریب نیشنل سٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شہزادہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے۔ کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ کسی مخصوص قطع زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود وہ ایک ایسے حکمران ثابت ہوئے جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ سنہ 1969 میں پرنس کریم آغا خان نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی، جن کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ اس شادی کے مہمانوں میں برطانیہ کی شہزادی مارگریٹ، ہالینڈ کی شہزادی برنہارڈ اور ایران کے شہزادے اشرف پہلوی بھی شامل تھے۔ سلیمہ سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے ہوئے، زہرہ آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان۔ شادی کے 26 سال بعد سنہ 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ سنہ 1998 میں کریم آغا خان نے دوسری شادی انارہ نامی خاتون سے کی، جن سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد سنہ 2011 میں ان کی انارہ سے بھی طلاق ہو گئی۔ پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کے مالی،
علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فنانس شامل ہیں، جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے ہیں۔ انہوں نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درسگاہ۔ اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کی آرکیٹیکچرل فرم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سنہ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آغا خان چہارم کو مختلف ممالک نے متعدد اعزازات اور خطابات سے بھی سرفراز کیا۔ انہیں 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا ہے اور دنیا کی 19 بہترین یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہیں جو اعزازات عطا ہوئے ان میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائینس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز، کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز شامل ہے۔